له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مبارکہ ہے، ارشادات ہیں، فرامین ہیں، سنتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا اسوہ ہے، آپ کی سیرت ہے، اس حوالے سے ہم پچھلے چند جمعات سے کچھ گزارشات سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت سے جڑا اور متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز جڑی نہیں ہے، جو منسوب نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے متعلق نہیں ہے، جس چیز کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے فرمودات اور ارشادات سے نہیں ہے، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، دین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا یقیناً باعث نقصان ہے، اور وہ نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی نقصان۔ دنیا میں بندہ ایمان سے جاتا ہے، آخرت میں بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملنے والے انعامات سے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، اس کے کئی فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا
آپ کی بات کو ماننا، آپ کی سنت کی اقتداء کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، حقیقی رہنما سمجھنا، بلکہ زندگی میں سب سے بڑا رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا کہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا، آپ پہ ایمان لاتا، کلمہ پڑھتا، تو اس پہ لازم ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ تقدس والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کی اپنی جان سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کے اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج وہ ان سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی، یہ سمجھ لیں آپ قسم کھا لیتے تھے، تہیہ کر لیتے تھے، پکے اس بات پہ ہو جاتے تھے کہ بس اب بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ماننی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بے شمار فوائد۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر بندہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہیے، قل آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، تو پھر ایسا کرو کہ میری بات ماننا کرو، پھر میری پیروی کیا کرو، پھر میرے پیچھے چلا کرو، پھر میری اتباع کیا کرو، یحببکم اللہ۔ میری اتباع کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک تم سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ وحدہ لا شریک آپ لوگوں کے گناہ معاف فرمائے گا، وہ غلطیاں مٹا دے گا، گناہ ختم کر دے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے غلطی اور گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ صرف نبیوں کی ذات ہوتی ہے کہ غلطیوں کو اللہ جن کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ نبیوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا، وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ وحدہ لا شریک گناہ بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا فرامین میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، اور جو اطاعت کرتا ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے، وہ حقدار ہے محبت کا۔ جو اطاعت کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جو سنت سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، پھر جس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر جنت میں میرے ساتھ جائے۔ بات ماننے کے یہ فائدے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے فوائد ہیں۔
بلکہ اللہ وحدہ لا شریک سورہ نساء میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں۔ اپنے ہر معاملے میں، ہر نزاع میں، ہر اختلاف میں آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں، سدھاریں، اپنے معاملات میں اصلاح لائیں۔ اگر ایسا کریں تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے تیرے رب کی کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں تو پھر ایمان بھی، پھر ایمان والے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ایمان والے نہیں ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر آپ کا فیصلہ ماننے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد، یا آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں پاتے۔ ایک آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کام سے منع کیا ہے، اب یہ فیصلہ آپ کے علم میں آ گیا، آپ اپنا وہ عمل چھوڑتے ہوئے، اپنا کام چھوڑتے ہوئے دل میں اگر تنگی محسوس کریں، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد، آپ کی بات کے بعد، حدیث کے بعد دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ یہ کیا حکم آ گیا، اس پہ تو عمل کرنا مشکل ہے، یہ کیا فیصلہ آ گیا، اسے تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ مومن وہ ہیں وہ یسلموا تسلیما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سر جھکا کے تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے، یہی ایمان ہے اور یہی مومن ہے۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے، ہم لازم کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دو، یہ ہم لازم اور فرض کر دیتے، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پہ عمل کرتے، پھر تھوڑے رہ جاتے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اور اگر جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ان پر فرائض اور واجبات جو ہیں وہ نافذ کیے ہیں، اگر اللہ کی بات کو مان لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اللہ نے نصیحتیں، باتیں، اپنے احکامات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائے ہیں۔ معنی یہ ہوا اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو رسول کی بات ماننا ان کے لیے بہتر، رسول کی بات مان کر گھروں کو چھوڑنا وہ ان کے لیے بہتر ہو، ان کے لیے ان میں بہتری آ جائے۔ اب ظاہر ہے یہ اس بہتری سے مراد دین و دنیا کی بہتری ہے۔ اگر اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو مانے تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو۔ اگر تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، ان کی تجارت بہتر ہو۔ اگر اپنے گھریلو معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ان کے گھریلو معاملات ان میں خیر اور بھلائی ہو اور بہتری ہو، خیر ہی خیر، دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ اور رسول کی بات مانے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ وحدہ لا شریک ان کے قدموں کو بڑی اچھی طرح جما دے، ثابت قدم کر دے، بڑی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بدر کے 313 ہے، وہ پتہ نہیں کون سا ایک حکمران تھا، غیر مسلم حکمران، جس سے کسی نے آگے کہہ دیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہو گئی ہے۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ 1 ارب سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ والے 313 نہ بن جائیں۔ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اصل میں استادات میں جو کوالٹی ہوتی ہے، استادات میں جو اتباع رسول ہوتی ہے، استادات میں جو جذبہ اطاعت ہوتا ہے، اگر وہ جذبہ اطاعت آ گیا پھر مسلمانوں سے خطرہ ہوگا، باقی مسلمانوں کی تعداد جتنی مرضی بڑھ جائے خطرہ ہوگا۔ اشد تثبیتا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اللہ قدموں کو جمائے گا، کافروں کے مقابلے میں کھڑے رہنا، ڈٹ جانا، یہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں یہ خصوصیت، یہ وصف عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں استقامت ہی استقامت ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین بھی ہے۔ لکان خیر لہم واشد تثبیتا، یہ فائدہ ہے اطاعت کا۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ اللہ محبت کرے گا، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اللہ گناہ بخشے گا، تیسرا فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائیں گے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ جنت میں جائے گا، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا، چھٹا فائدہ یہ ہے اللہ بزدل نہیں رہنے دے گا، اللہ ثابت قدم بنائے گا۔ اگلا فائدہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم، وہ خود کہے کہ اپنی طرف سے وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ اجر کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جو اجر اور ثواب ہے، آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ایک حدیث سے سمجھیے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لشکر ہے اور اس لشکر نے صبح صبح نکل جانا ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو درج کیا ہے، صبح صبح نکل جانا ہے اس لشکر کے ساتھ۔ اچھا، وہ جس دن صبح نکلنا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، میں ایسے کرتا ہوں لشکر صبح صبح نکل جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر لوں، اب جا کے دشمنوں سے لڑنا ہے، بندہ بچ کے واپس آتا ہے یا وہیں پہ اللہ کے لیے اپنی جان دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا تو کوئی علم نہیں۔ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو اور جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں، پھر مسجد نبوی میں پڑھوں جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز اگر بندہ مسجد نبوی میں پڑھے۔ آپ جذبہ دیکھیں زیادہ اجر حاصل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ راضی کرنے کا، خوش کرنے کا، کہ دیکھیں میں ابھی نہیں جاتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا، سواری میرے پاس تیز ہے، لشکر جتنی بھی دور چلا جائے میں پہنچ جاؤں گا، مل جاؤں گا ان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور پوچھا عبداللہ گئے نہیں، ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے؟ یہی بات بتائی، کہنے لگے میں سواری میرے پاس تیز ہے، میں نے کہا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی فضیلت حاصل کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ یہ جذبہ ہے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، جو صبح صبح نکل گئے ہیں نا، ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر دے ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے وہ بات مانی، وہ تسلیم کی، اجرا عظیما، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اتنا اجر ایک بات ماننے کا کہ اگر اس بات ماننے سے انکار نہیں کیا، جانا لشکر کے ساتھ ہی تھا، لیکن تھوڑا سا یہ کیا کہ جمعہ پڑھ کے مزید دینی فوائد، اجر و ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ حاصل کر لوں اور پھر جا کے لشکر سے جا ملوں۔ جانے سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے لیٹ کیا ہے نا اس وجہ سے کہ کچھ فضیلت حاصل کر لوں گا۔ فضیلت اگر اللہ نے رکھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں فضیلت رکھی ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، فائدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے رسول کی بات ماننے پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نا میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے، مجھے نا ایک بیماری ہے، دورہ پڑتا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرتی ہے نا میں تجھے اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر آپ کی بات پہ آمین ہے، آپ جنت کا وعدہ کریں میں صبر کروں گی، لیکن ایک کام کر دیجئے، جب مجھے وہ دورہ پڑتا ہے نا میرا پردہ نہیں رہتا، میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ یہ مسلم خواتین ہیں جنہیں احساس ہے، ذمہ دارانہ احساس ہے کہ ہمارا پردہ وہ اگر کھل گیا تو یہ شرعی روایات کے، اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ یہ آج کل کی عورت نہیں ہے، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتی ہے اور حجاب کو اپنی مرضی کہتی ہے، میری مرضی ہے میں کروں گی یا نہ کروں گی۔ یاد رکھ مسلم خاتون، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہو اپنی بیٹیوں کو، کہو اپنی بیویوں کو، کہو مومن عورتوں کو کہ وہ پردہ کیا کریں، حجاب کیا کریں، وہ اپنی چادر جو ہے پردے والی اسے لٹکا کے رکھا کریں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کریں۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ حکم تو ہے لیکن اب میرا لباس ہے، میں جیسا پہنوں، میں جہاں پہنوں، یہ میری مرضی ہے۔ ہرگز تیری مرضی نہیں ہے۔ جب تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں آئی ہے، پھر تجھ پہ لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے پردہ نہ کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس خاتون کو کہ اسے جب دورہ پڑتا تھا اس کا سارا لباس اس کے جسم کے ساتھ چمٹ جایا کرتا تھا، چمٹ جاتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی کہ میں صبر کروں گی، اور حاصل بدلے میں کیا کیا؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں بات مانو گے تو اللہ وحدہ لا شریک تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں خیر سمجھا کرتے تھے، بے شمار مثالیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ادھر ہی رکنا، ادھر ہی رکنا جب تک میں تیرے پاس واپس نہ آ جاؤں، یہیں رکنا ہے۔ کہنے لگے میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، رکا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے ادھر سے آواز سنی جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ مجھے ڈر لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور دیکھوں۔ کہنے لگے پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے کہا تھا اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، میں نے آواز سنی، مجھے آپ کی جان سے متعلق خطرہ لاحق ہوا، میرا ارادہ تھا میں کہ آپ کو جا کے دیکھوں، لیکن پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا، میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی والی بات نہیں تھی، جبریل میرے پاس آئے تھے، وہ جو آواز تھی جبریل میرے پاس آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر، وحی لے کر آئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب یاد آ جاتی تو وہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب آواز آئی تھی انہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں، ہماری ترجیحات اور ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے اپنے ٹخنے ننگے نہیں رکھ سکتے، کتنا کام ہے، کتنی ایک مشقت ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ایک مال لگتا ہے۔ ایک حکم ماننا ہے، انہوں نے مال بھی دیے ہیں، انہوں نے جانیں بھی دی ہیں، انہوں نے وقت بھی دیے ہیں، انہیں دیکھیں اور خود کو دیکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک رحمتہ اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین بھی،
یقین بھی انتہا کا تھا، کامل یقین۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، آپ کو اپنی جگہ پہ سلا کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو خطرہ تھا، کافروں نے آپ کے سر پر 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا، جو پکڑ کے لے آئے، زندہ لے آئے یا مار کے لے آئے، قتل کر دے، 100 اونٹ دیں گے ہم اسے۔ آپ اتنی پرخطر جگہ پہ رات گزارتے ہیں، رہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے نا کہ ادھر میری جگہ پہ لیٹو، لوگوں کے یہ میرے پاس مال ہیں، امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی لٹا کے پھر مجھے مدینے میں آ کے ملنا، مجھے خطرہ 100 اونٹ انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا خطرہ، یہ باتیں تو میں نے سوچی نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا علی یہ سارا کچھ واپس آ کے مدینے میں آ کے مجھ سے ملنا، بس یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مدینے میں ملنا ہی ملنا، یہ یقین تھا۔ اذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، بات مانو گے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر اجر عظیم اللہ وحدہ لا شریک اپنی جانب سے خاص طور پہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پھر جو اللہ اور رسول کی بات مانیں گے انہیں ہم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، صراط مستقیم پہ رہیں گے وہ لوگ۔ صراط مستقیم ہے ہی وہ جو اللہ اور رسول کا راستہ ہے، ان کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، یہ گمراہی سے بچاتی ہیں، یہ بندے کو ہدایت پر رکھتی ہیں، صراط مستقیم پر رکھتی ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، 2 چیزیں تھامے رکھو گے۔ تشریحات میں محدثین نے لکھا ہے اگر 2 کو 1 کر دو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اگر 2 میں تیسری ملا دو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ بچت تب ہے جب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس انہیں سامنے رکھو، انہیں کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پیغمبر کی اطاعت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو ان باتوں پہ پکا ہو جائے نا کہ میں نے تو ماننی ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، جن پر اللہ کے انعام ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، اللہ کے نبی ہیں، والصدیقین، سچے لوگ ہیں، رسولوں کا ساتھ دینے والے، والشہداء، شہید ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جانیں دی ہیں، والصالحین، اور وہ امت کے نیک ترین لوگ، صالح لوگ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں ساتھ نصیب فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سب سے بہترین رفاقت، ساتھ اگر کسی کا قیامت کو مل جائے، ملنا ہے، اگر ان کا مل جائے تو اس سے اچھا ساتھ کوئی نہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور اگر یہ ساتھ مل گیا ہے تو یہ پھر اللہ کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا کرو، ان کے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی، دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ گناہ معاف کرے گا، تیسرا فائدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، پانچواں فائدہ یہ ہے اللہ دنیا و آخرت کے معاملات میں بہتری فرما دے گا، خیریں ہی خیریں ہوں گی، چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم فرما دے گا، پانچواں فائدہ یہ ہے اللہ اپنی طرف سے بے بہا اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں، شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ آپ کو قیامت کے دن ملا دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا